So, until now, what we have been discussing is playing with the DNA in vitro. But can we play with the DNA in vivo? کیا ہم لیونگ سیل میں جب وہ زندہ ہو, آپ کی باڈی کا پارٹ ہو, کیا ہم اس کے اندر تب ڈی این اے میں کوئی آلٹریشن کر سکتے ہیں؟ ویل, ان نارمل ٹرمز دیز آر نون ایز دس از نون ایز جین تھراپی, اگر آپ کچھ تھراپیوٹک کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے کا جو سٹیج ہے دیٹس نون ایز جینوم ایڈیٹنگ, دیٹ کین وی ایڈٹ اے جینوم, کیا ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجیز ہیں؟ ویل, several attempts have been made over the last 40 years. But what we have been looking for کہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہو جو صرف اس جین کو ایڈٹ کرے جس کو آپ کرنا چاہ رہے ہیں, دیٹ از اسپیسیفسٹی, اس کی ایفیشنسی اتنی ہائی ہو کہ الٹیمیٹلی آپ کم از کم ایٹ لیسٹ مور دین 80% آف سیلس کو کور کر سکیں اور اس کی پریسیژن بھی کافی زیادہ ہو. سو first of all, the disclaimer is that it's not easy to edit the genome of a living cell inside a living body. But this is for the first time that we have a cohort of technologies جس سے یہ possible ہے. سب سے زیادہ جو commonly used technology تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے, that was zinc finger nucleases. اس کے بعد آئی transcription activator like effector nucleases. Very good technology but very very expensive. اینڈ ویری ڈیفیکلٹ ٹو یوز ایز ویل, جس میں اٹس اے ملٹی کمپوننٹ ٹیکنالوجی جس کے تھرو آپ جینوم ایڈٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آج سے جسٹ 4 years بیک ایک ٹیکنالوجی آئی جس کو ہم کلسٹرڈ ریگولرلی انٹرسپیس شارٹ پیلنڈرومک ریپیٹس کہتے ہیں, ان کامن ٹرمز جس کو ہم کرسپر کہتے ہیں. اب یہ جو ٹیکنالوجی ہے دس ہیز ریولیوشنائزڈ, دس از ریولیوشنائزنگ رائٹ ناؤ. ابھی بھی اس کے اوپر, یعنی کہ اگر آپ اس سال کا نیچر کے میگزینز اٹھا کے دیکھیں, سائنس اٹھا کے دیکھیں, رائل سوسائٹی کے ریویوز اٹھا کر دیکھیں, تو ہر میگزین کے ٹاپ پیج کے اوپر اگر لائف سائنسز کی سائڈ سے کوئی سٹوری ہے تو دیٹ از کرسپر. کرسپر کیسے کام کرتا ہے دیٹ وی ول ڈسکس ان ڈیٹیل, لیکن لیٹس سی جسٹ لائک این اوور ویو کہ why it is better than the other two system. Other two systems are protein based. اب پروٹین اور ڈی این اے کا جو انٹرفیس ہے یہ بہت کمپلیکس ہے. مثلاً جو AGCT جو آپ کی بیسس تھی وہ ہم نے پروٹین سے ریکگنائز کروانی ہے, اینڈ اٹ از ناٹ ایز روبسٹ ایز کمپیئر ٹو واٹسن کرک بیس پیئرنگ. اور کرسپر کیونکہ واٹسن کرک بیس پیئرنگ یوز کرتا ہے, اٹس این RNA گائیڈڈ سسٹم, تو اس وجہ سے اٹس مور ایفیشینٹ. اینڈ اگین پروٹین بیس سسٹم کے لیے کنسٹرکشن از ریلیٹیولی ایکسپینسو اینڈ کمپلیکیٹڈ, کیوں آپ کو الٹیمیٹلی پروٹین پیوریفیکیشن اور ڈاؤن اسٹریمنگ کی کاسٹ بھی آ رہی ہے اس میں. لیکن وین اٹ کمس ٹو کرسپر کنسٹرکشن از فاسٹ, ایزی اینڈ اٹس چیپ. بٹ دا ریئل کوشچن از دیٹ وٹ دیز سسٹمس کین ڈو, یہ کر کیا سکتے ہیں, ان سسٹم سے آپ کیا کریٹ کر سکتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا ناک آؤٹس. تو یہ جو ناک آؤٹس ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ الٹیمیٹلی آپ کے پاس ایک سسٹم ہے. ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں, لیٹس ٹیک ماہم. ناؤ ماہم از اے گرل جو یہاں پر کھڑی ہے, اور ماہم کیا کر رہی ہے, ماہم کے اندر تمام جینز نارملی پروڈیوس ہوتے ہیں, لیکن ہم ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ایک پرٹیکولر جین کی ایکٹیویٹی کہ اس جین کا کیا رول تھا. تو ہم کو سب سے پہلے اس کو ناک آؤٹ کریٹ کرنا ہے. تو ہم لوگ, ماہم کیونکہ ہیومن بینگ ہے اپیرنٹلی, تو وٹ وی کین ناٹ ڈو از کہ ہم اس کو یوز کریں. تو وٹ وی ڈو, وی میک ماؤس ماڈلز. لیکن ماؤس ماڈلز بنانا اتنا آسان نہیں ہے, کم از کم اب تک تو نہیں تھا. لیکن وٹ کرسپر کین ڈو کہ آپ جائیں بالکل آرام سے وہ اسپیسیفک جین ناک آؤٹ کر دیں, اینڈ ونس یو ناک آؤٹ دیٹ اسپیسیفک جین دین الٹیمیٹلی آپ ایک نیا سسٹم اسٹڈی کرتے ہیں. اب ہم لوگ ایک ایڈوانس اسٹیج پر چلے گئے ہیں جس میں ہم ماؤس ماڈل کی بجائے الٹیمیٹلی وی آر میکنگ models out of cell lines. Go and Google a company known as Horizon Discovery based in Cambridge, UK, which are doing some excellent work. They have a cell line termed as X-Men, and ultimately they have a lot of disease models جو آپ ان سیل لائنس کے اندر کریٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح اگلا جو کام ہے ریپلیسمنٹ کا. اگر آپ کبھی ایسے کسی پیرنٹس کو ملے ہوں جن کے بچے کو
سسٹک فیبروسس ہو یا سکل سیل انیمیا ہو یا ہیموفیلیا، اٹس ایکسٹریملی پینفل ٹو سی. آج سے کچھ عرصے پہلے تک ہمارے پاس کوئی سولوشن نہیں تھا. ہم لوگ صرف یہ بتا سکتے تھے کسی پیرنٹس کو کہ آپ کے بچے کو یہ ڈیزیز ہے اینڈ سوری وی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. لیکن ناؤ وی آر ریچنگ دس اسٹیج کہ الٹیمیٹلی وی ول بی ایبل ٹو ریپلیس دا جین، کہ اگر آپ کے پاس ایک ڈیفیکٹو جین ہے تو ہم اس ڈیفیکٹو جین کو آپ ہی کی باڈی کے اندر ریپلیس کر دیں. اسی طریقے سے انسرشنز، اگر کوئی چیز مسنگ ہے، کوئی جین میں آپ کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر وہ چیز انسرٹ بھی کر سکتے ہیں. وائی اٹ از ڈفرینٹ؟ ہم نے اچھی خاصی ڈیٹیل میں ہومولوگس ریکمبینیشن اسٹڈی کیا. مثلا ریپلیسمنٹ پرانے سسٹم میں آپ ہومولوگس ریکمبینیشن سے بھی کرتے تھے، لیکن ناؤ یو کین ایکچولی چینج اے فیو بیس پیئرز ویری افیکٹولی. ڈی این اے ماڈیفیکیشنز، ڈی این اے لیبلنگ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو پروبیبلی تھراپیوٹیکلی تو اتنی امپورٹنس نہیں رکھتی، لیکن ریسرچ کے لحاظ سے ماڈیفائی کرنا یا لیبل کرنا از ویری ویری امپورٹنٹ فار دا سبسیکوینٹ اسٹڈیز جو آپ الٹیمیٹلی آپ کو تھراپیوٹک پروڈکٹس کی طرف لے کے جاتی ہیں. اینڈ دین ٹرانسکرپشن ماڈیولیشن، دس از ویری ویری امپورٹنٹ. وائی ٹرانسکرپشن ماڈیولیشن از امپورٹنٹ؟ کہ اگر آپ ایک خاص کوہارٹ آف پروٹینس کو سائلنٹ کر سکیں یا آپ خاص ایک کوہارٹ آف پروٹینس کو اوور ایکسپریس کرا سکیں تو الٹیمیٹلی یو کین ٹریٹ اے لاٹ آف ڈیزیزز. میوٹیشنز ہمیشہ دو قسم کی ہوتی ہیں، یا تو کوئی فنکشن گین ہو جائے گا یا کوئی فنکشن لوز ہو جائے گا، اینڈ دیٹ وڈ بی لائک ان ایکٹیویٹنگ دیٹ جین اگر فنکشن لوز ہو جاتا ہے. تو الٹیمیٹلی وی کین پلے اراؤنڈ دیز تھنگز اینڈ آر این اے ٹارگیٹنگ ایز ویل، کہ الٹیمیٹلی آپ نے آر این اے انٹرفیئرنس کا سنا ہو. تو ہمارے پاس اب یہ کوہارٹ آف ٹیکنالوجیز پہلے پاسبل نہیں تھا، بٹ ود دا ایڈوینٹ آف کرسپر وی کین ایکچولی پریٹی مچ ڈو what we want to do, and we'll see in the next topics کہ ہم کرسپر کو کیسے یوز کر سکتے ہیں.